بلوچستان میں آئے روز ایک نیا المناک واقعہ درپیش آتا ہے۔ ابھی ہم ڈاکٹر مانور کے غم سے نکلے ہی نہیں تھے کہ ایک اور واقعہ ہم پر ڈالا گیا، اور یہ واقعہ اتنا المناک ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک ایسا واقعہ کہ جس بندے نے اپنا گھر کو ہی ختم کر دیا، 4 بچے، اہلیہ سمیت خود بھی اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ میں بات کر رہا ہوں محمد فیصل کی، جنہیں آپ اس وقت اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ انہوں نے 2 روز قبل ایک ویڈیو بھی بنائی تھی، اور اس ویڈیو میں انہوں نے حکام سے اپیل کی تھی کہ خدا را مجھے مار دیا جائے گا، مجھے بچایا جائے، لیکن بچانے والا کون، پیغام پہنچانے والا کون؟ وہ اپنے اس پیغام میں کہتا ہے کہ میں اپنے اس معاملے کو نمٹنے کے لیے اسلام آباد تک آیا، لیکن سرفراز بگٹی ہے وہ تو صرف فارم 47 کے ذریعے سے اسے بٹھایا گیا ہے، اور انسان کے مسائل کو حل وہ کر ہی نہیں سکتا، اس کا یہ کام ہی نہیں ہے۔ روزانہ کوئی نہ کوئی واقعہ درپیش آتا ہے، اور اس میں ایک اور قصوروار ایک اور شخص بھی ہے، اور وہ ہے بایزید خروٹی، چھوٹی چڑیا جو پلیٹ فارم چلاتے ہیں۔ بلوچستان کے سب سے بڑا نیٹ ورک چھوٹی چڑیا ہے، لیکن جب یہ آپ کو 2 روز قبل یہ ویڈیو بھیجی گئی تھی تو آپ نے حکام تک یہ ویڈیو پہنچائی؟ کس تک پہنچائی؟ جن بندوں کا نام لیا گیا ہوگا آپ نے ان تک پہنچائی ہوگی کہ بھائی فلاں بندہ آپ کا نام لے رہا ہے، اور آپس میں لین دین ہو چکی ہوگی، وہ معاملہ حل نہیں ہوتا۔ آپ کا کام ہے خبر کو بریک کرنا، خبر کو بریک جب آپ کے پاس خبر آ جاتی ہے، وہ بندہ اس میں یہ اعتراف کر رہا ہے کہ بھائی یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو پھر آپ کو مزید کسی کی رپورٹس نہیں درکار ہوتی، آپ کسی کو مزید آگے نہیں بھیجتے، اس پہ مزید تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تحقیق کرنے والے تحقیق کر لی، اب آپ کو خبر کو بریک کرنی ہے، آپ نے خبر دینی ہوتی۔ کیا پتہ وہ کہہ رہا تھا مجھے مار دیا جائے گا، ویڈیو سے پہلے اگر آپ 2 دن پہلے یہ ویڈیو چلا دیتے نا تو اس کو مار دیا نہیں جاتا، بلکہ جن سے ان کا خطرہ تھا، جن کو ان سے خطرہ تھا، یا معاملہ سلجھایا جاتا، یا پھر وہ بچ جاتا، ان کے بچے بچ جاتے ہیں۔ وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے خطرہ ہے اور میرے بچوں کو خطرہ ہے۔ وہ مجھ سے ڈیمانڈس کر رہے ہیں۔ ڈیمانڈس کیا ہوتی ہے؟ جب ایک بچے کے 4 بیٹیاں ہوں، آپ اس سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ سامنے والا بھیڑیا کس طرح کی ڈیمانڈس کر رہا ہوگا؟ اس سے گھر خالی کرنے کی ڈیمانڈس کر رہا ہوگا؟ نہیں، یہ تو فقط ایک بہانہ ہے۔ اور پھر کچھ ناقدین کی جانب، پہ کچھ نالائقوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ذہنی مریض تھے۔ ایک ویڈیو میرے سامنے انتہائی افسوس ہوا کہ اس کا پڑوسی تھا یا جو بھی کچھ تھا، کیونکہ جب معاملے کو چھپایا جاتا ہے نا، جب الزام اپنی گورنمنٹ پہ آ جائے، جب بات اپنی گورنمنٹ پہ آ جائے، کیونکہ جس نے اس کو دھمکی دی تھی، جس کا نام لیا جا رہا ہے آفتاب جبل، غالباً ان کا نام لیا جا رہا ہے، تو وہ بھی گورنمنٹ کا ملازم ہی تھا، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ سب سے بڑا بلیک میلر تھا، لیکن اس کے باوجود سسٹم میں رہ کر بھی آپ کو پتہ نہیں چلا، یا یہ کہ حصہ مل رہا ہوتا ہے۔ جب حصہ مل رہا ہوتا ہے نا تو یہ ایسی جانیں چلی جاتی ہیں، اور اس واقعے کا کچھ بھی نہیں ہوگا، 2 روز تک یہ چلتا رہے گا، اس کے بعد دوبارہ خاموش رہے گا۔ آپ نے ڈاکٹر مانور کا دیکھا، 2 روز ہی گزرے کہ سوشل میڈیا نے اس کو چھوڑ دیا اور واقعہ ختم ہو گیا۔ بایزید خروٹی صاحب، میں نہیں کہوں گا کہ آپ بلیک میلر ہیں، اس میں کوئی دو شک بھی نہیں، لیکن خدا کے لیے جب اس طرح کے واقعات پیش آئے نا، آپ کا کام ہے عوام کی نمائندگی کرنا۔ یہ نمائندگی جس طرح آپ نے کی ہے، 6 جانیں چلی ہیں، اس کو نمائندگی نہیں کہتے۔ جتنا قصوروار گورنمنٹ ہے اتنا قصوروار آپ ہیں۔ آپ اس کو خود سے نہیں نکالیں کہ افسوس ہوا کہ مجھے کالیں آئی، افسوس تب آپ کو کرنا ہے، سوچنا تب چاہیے تھا۔ آپ اس کے گھر جاتے، اس کا پیغام ریکارڈ کرتے کہ فلاں بندہ کیا پیغام دینا چاہ رہے، پھر آپ اس کو سوشل میڈیا کی زینت بنا دیں۔ اگر وہ حکام اس واقعے سے ڈر جاتے، اس واقعے کو حل نہیں کرتے، تو سوشل میڈیا کے دباؤ سے مجھے یقین ہے کہ اس واقعے کا حل ہوتا۔ جیسے ڈاکٹر مانور کا واقعہ پیش آیا کہ سوشل میڈیا نے اسے اٹھایا اور اس کو ایئر ایمبولنس کی سہولت بھی دی گئی۔ یہ حکام کی طرف سے نہیں ہوا، یہ سوشل میڈیا کے بلوچستان کی عوام کی طرف سے ہوا۔ بلوچستان کی عوام یکجا ہو رہی ہے، ہو چکی ہے، لیکن اس طرح کی خبریں آپ اگر اپنی تک محدود رکھیں گے تو پھر کچھ نہیں بنے گا۔ خدا کے لیے عزیز صاحب، اگر آپ کے پاس اس طرح کی خبریں آتی ہیں تو پہلی بات ہے اس کو بریک کریں، اور دوسرا حکام سے گزارش کرتا ہوں، سرفراز بگٹی صاحب ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کرتے ہیں، آپ سے صوبہ نہیں چل رہا، جب سے آپ آئیں کوئی ایک اچھا کام ہی بتا دیں، کوئی ایک کام اچھا بتا دیں کہ جو آپ نے کیا قتل و غارت کے علاوہ۔ آئے روز ہو رہے ہیں، اور جو قتل کرے وہ دن دلاتے روڈوں پر، سڑکوں پر گھوم رہے ہیں، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ماننے کے بعد ایک دن کا افسوس ہوتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں چلے گا صوبہ۔ اگر آپ کو نہیں چلانا، آپ سے نہیں چل رہا تو آپ چھوڑ دیں، آپ سے بلوچستان کی عوام سیٹسفائیڈ نہیں ہے۔ روزانہ قتل و غارت ہو رہی ہے، عوام کی جانیں لے رہے ہو، آج نہیں تو کل کو جواب تو دینا ہوگا نا۔ خدا کو کیا جواب دو، کس منہ سے جواب دو کہ جس طرح کے آپ کی یہ کرتوتیں ہیں، جس طرح کہ آپ خود اسلام آباد میں بیٹھے ہو۔ بلوچستان کے مسائل ہیں،
آپ جب صوبے میں نہیں بیٹھے گے تو صوبے کا مسائل کون حل کرے گا؟ ایک وزیر اعلیٰ جس کو صوبہ دیا گیا ہے وہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے اور ویڈیو میں بار بار کہہ رہا ہے کہ میں کس سے اپیل کروں، کس سے کہوں۔ ایک بندہ بلوچستان کا اپنے مسائل کو لے کر اسلام آباد تک آتا ہے لیکن اس کے مسئلے حل نہیں ہوتے، کس سے کیا کہیں؟ پتہ ہے پختونوں میں غیرت ہوتی ہے، جب بات اپنی بچوں پر آ جائے نا تو ان کو کوئی حل سمجھ میں نہیں آتا، اور یہ بھی حل نہیں ہے کہ اگر انہوں نے مارنا تو خود کو مارے، لیکن انہیں پتا تھا کہ جس طرح میرے پیچھے بھیڑیے لگے ہوئے ہیں نا ان کا اصل مقصد ہی میرے بچوں کو تنگ کرنا، میرے بچوں کو ذلیل کرنا، تو اسے بہتر نہیں کہ میں نے خود ہی مار دوں۔ کتنی افسوسناک بات ہے۔ اور جو رومرز اس کے بارے میں پھیل رہے ہیں کہ اس نے ایسے کیا، اس نے ایسے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ اپنے کرتوت کو چھپانے کے لیے بہت سی باتیں کریں گے، تو خدا کے لیے اس طرح کے واقعہ سے ایون جو رشتہ دار عزیز و اقارب ہیں کبھی نہ کبھی آپ اپنے رشتہ دار اقارب سے پوچھ لیا کہ آر یو سیٹسفائڈ، کسی چیز کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، کسی کے مسائل کو آپ پوچھ بھی لیا کریں تو میں خیال میں اسی میں بہتری ہوگی۔ اور یہ میرا تجزیہ کہہ لیجیے، تبصرہ کہہ لیجیے، حقیقت پر مبنی پروگرام کہہ لیجیے، جو میں نے کہنا چاہیے تھا وہ میں نے کہہ لیا۔ اب رائے آپ ہی کر دیں گے کہ آپ اس واقعے کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ شکریہ، والسلام۔